السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی تو بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، گھر میں آئے، تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں عورتوں کے حق میں بھی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، اخرجہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ دوسری روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ہی: دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، یا دعا قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل۔ اس کے سرانے ایک فرشتہ مقرر ہے، جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے یا مقرر ہے۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، یعنی تو جو بھلائی تیرے بھائی کے حق میں کر رہا ہے، جس چیز کی تیرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، وہی چیز تیرے لیے بھی ہو جائے۔ تو یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا چاہیے، پیٹھ پیچھے دعا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے، اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کرتا ہے،
اور باقاعدہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھائی کے لیے ایک بہترین سنت یہ ہے کہ، اور انبیاء اکرام اور سلف صالحین کا بھی یہی ایک سنت ہے، یہی عمل ہے، اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرنا۔ آج معاشرے میں ہوتا کیا ہے، پیٹھ پیچھے دعا کرنا بہت کم رواج ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انسان اتنا مطلبی ہے کہ ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، ہر چیز میں، چاہے شریعت کے حساب میں ہو یا دعا کے حساب میں ہو، دنیاوی حساب میں۔ لیکن انسان کو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اگر ہمارے اپنی دعا کو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کرانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کسی مسلمان کی تنگ دستی کی حالت میں تم نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ ضرورت مند ہیں، آپ خود اپنی جگہ ضرورت مند ہیں، لیکن آپ دوسروں کی ضرورت کے لیے آپ کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر ضرورت مند وہ بھائی ہے، میں اس کے لیے کچھ کوشش کروں گا، کچھ کام ہو جائے گی، اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام کی اسی عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت رہتے ہوئے بھی، سخت ضرورت ہے ان کو بھی، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ تو یہ انسان جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے حق میں ضرور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان دعا کیے بغیر، بس ہماری عادتیں اور معاشرے کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنے کی بجائے اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے 3 چیزیں حرام ہیں۔ اس میں سے کیا ہے؟ اس کا خون بہانا، اس کی عزت اچھالنا، یا اس کے مال کو لوٹنے کی کوشش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک، ہم تو مال تو پتہ نہیں لوٹتے نہیں، لیکن عزت زیادہ لوٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر ایک مسلمان کی اور ایک ایمان والے کی عزت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کسی انسان کے اندر کہ اگر کوئی غلطیاں نظر آتی ہیں اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اگر وہ کوئی غلطی پر ہے، کوئی عیب ہے، تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہوئے اللہ جو غلطی اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر ہے، جو عیب اس کے اندر ہے، اسے بچنے کی کوشش، اسے توفیق دے، اسے ہدایت دے۔ ہم یہ دعا تو ہرگز نہیں کرتے، لیکن ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں برا بلا کہنا، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا۔ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں سنا کہ اگر آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم غیبت کو جانتے ہیں، کیا چیز ہے غیبت؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم غیبت کیا چیز ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی کے اندر کوئی چیز ہے، ایسے الفاظ اور ایسے باتوں کا تم ذکر کرنا جو تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے، تم اس کو بتا رہے، وہی غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اس کے پاس موجود ہے وہ چیز، اس لیے ہم تو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہی تو غیبت ہے، جو چیز ہے تو جس کو بیان کر رہے ہو جن الفاظ میں، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی تم بتا رہے ہو تو کیا بہتان ہے، وہ الزام ہے۔ وہ چیز ہے ہی نہیں کسی مسلمان بھائی کے درمیان، اس کو ہم بتا رہے ہیں ایکسٹرا کچھ باتیں ایڈ کر کے، تو یہ بہتان ہے۔ اگر ہے، وہ عیب ہے، وہ غلطی ہے، وہ برائی ہے، پھر بھی آپ اس کے پیٹھ پیچھے بتا رہے، یہی غیبت ہے۔ آپ دونوں جگہ گنہگار ہو جائیں گے، غیبت کریں گے تو بھی گنہگار ہو جائیں گے، اور الزام لگائیں گے، الزام تراشی کریں گے، بہتان لگائیں گے، الیگیشنز لگائیں گے، تب بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک نصیحت کی، من سکت نجا، کامیاب کون آدمی ہے؟ جو خاموش رہا وہ کامیاب آدمی ہے۔ الزم علیک لسانک، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
زبان کی حفاظت میں ایک اہم چیز ہے کہ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر قیامت کے دن پر آپ کو ایمان ہے تو بات کرے تو اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں۔ تو آج انسان ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھو اس کی نگاہ جو ہے گناہ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم زبان سے بھی غلطیاں کریں گے، ہر جگہ سے گناہ کو ہم اپنے زندگی میں لپیٹ لیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان قرآنی آیات سے، احادیث سے پتہ چلا کہ ہمیں ایک مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا یہ سنت ہے، دعا کرنا چاہیے۔ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اپنی دعاؤں کو قبول کرے گا، فرشتے بھی اس پہ آمین کہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان ایمان والے بھائیوں کے حق میں پیٹھ پیچھے ہمیں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔